نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے آج میں شرائط حج کے متعلق گفتگو کروں گا۔ قرآن کے اندر یہ جو فرمایا گیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس سواری اور زاد راہ موجود ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو علماء نے، فقہا نے جو اس کی شرائط لکھی ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، یعنی کہ کون کون سی شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی اس بندے کے اوپر حج فرض ہے، تو ان کو آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تقریباً 8 شرائط ہیں، یہ جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ شرائط کس حد تک میرے پاس موجود ہیں یا میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین، ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والا ہو۔ تو پہلی شرط مسلمان ہونا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا تو تب اس کے اوپر باقی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، مسلمان ہونا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، یعنی عقل مند ہو۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عقل مند ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا، کیونکہ جب تک حد بلوغت کو کوئی شخص نہیں پہنچتا اس کے اوپر یہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ تو لہذا بالغ ہونا بھی یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے راستے کا پرامن ہونا، یہ چوتھی شرط ہے کہ راستہ پرامن ہو، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، جان جانے کا خطرہ نہ ہو، دشمن کا خطرہ یا کوئی اور ایسا موسمی حالات ہوں یا کوئی کسی قسم کی بیماریاں جیسے ہوتی ہیں، اس قسم کے حالات ہیں، تو پھر اس کے سے وہ چیز اس وقت جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی۔ لیکن راستے کا پرامن ہونا، راستہ پرامن ہے۔ اور پھر پانچویں شرط یہ ہے آزاد ہونا، کہیں وہ قید کے اندر نہ ہو یا مملوک نہ ہو۔ تو اگر آزاد ہے تو پھر اس کے اوپر حج کی یہ شرط پائی جاتی ہے، حج فرض ہو جائے گا۔ اور پھر چھٹی شرط یہ ہے تندرست ہونا، جسمانی طور پہ ٹھیک ہونا، یعنی اس کے اعضاء سلامت ہوں۔ اس کے اندر ایک اور بات ہے، اگر پہلے جسمانی طور پہ بندہ ٹھیک تھا، اس کے اعضاء تندرست تھے، اور دیگر جتنی شرائط فرضیت حج ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، اس کے بعد وہ اپاہج ہو گیا، حج کی فرضیت اس کے اوپر ہو گئی، جسمانی طور پہ ٹھیک تھا، تمام شرائط پائی جا رہی تھیں، اس کے بعد بیماری لاحق ہو گئی اور وہ اپاہج ہو گیا، تو اس وقت اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حج کرائے، اپنی طرف سے کسی دوسرے مسلمان کو حج کے لیے بھیجے، وہ اس کا نائب بن کے جائے گا، اس کی طرف سے نیت کرے گا، حج کرے گا، اور اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اور حج بدل وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس بندے نے اپنا فرض حج ادا کیا ہو۔ اگر اس نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا تو وہ جائے گا تو پہلے اس کے لیے اپنا حج ادا کرنا لازم ہے، تو لہذا وہ بندہ حج بدل کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ یعنی جو بندہ سمجھدار ہو، مسلمان ہو، تو اب وہ بندہ جائے گا تو اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو تو تب وہ اس بندے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور پھر ساتویں شرط استطاعت، یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے کی طاقت کا ہونا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حاجت اصلیہ، مثلا رہائش کا مکان، سواری، استعمال کے کپڑے،
برتن بستر وغیرہ کے علاوہ اس کے پاس سفر کے اخراجات اور دیگر ضروریات خورد و نوش رہائش موجود ہوں، اور واپسی تک اپنے زیر کفالت اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ تو استطاعت سے مراد یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ یعنی اس بندے کے پاس حاجت اصلیہ، اس میں اس کا رہائش کا مکان، اگر کسی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، اس کا کرایہ، سواری جانے کے لیے، استعمال کے کپڑے، استعمال کے برتن بستر وغیرہ، اور اس کے علاوہ جتنے سفر کے اخراجات ہیں، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہاں رہائش، یہاں رہائش ہے، اس کے جتنے اخراجات ہیں، اور اسی طریقے سے جو اس کے اہل خانہ یہاں پہ موجود ہیں، زیر کفالت لوگ موجود ہیں، ان کا خرچ بھی اسے چھوڑ کے جانا، یہ اگر چیزیں ساری اس کے پاس موجود ہیں تو وہ صاحب استطاعت ہے، جو آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ اب یہ تو 7 شرائط ہو گئیں۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ ان شرائط بالا کا حج کے مہینوں یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج میں موجود ہونا، یعنی جو حج کے دن ہیں، حج کے ایام ہیں، ان کے اندر یہ 7 جو شرائط ہیں اوپر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر یہ 7 شرائط پائی جاتی ہیں اور پھر وہ دن آ جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے اوپر لازم ہے، اگر آج حج فرض ہو گیا، اس سیزن میں فرض ہو گیا، اور پھر کوئی بھی اس کی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے کوئی چیز، تو اس کے بدلے میں حج بدل کرائے گا۔ ہاں، ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، عورت کے لیے محرم یا شوہر کے ساتھ جانا بھی شرط ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں کی بات تھی، لیکن عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ عورت کے لیے اگر اس کا گھر خانہ کعبہ سے تقریباً 78 کلومیٹر کی مسافت پر یا اس سے زیادہ ہو، یعنی وہ مسافر بنتی ہو، تو واجب ہے کہ شوہر یا محرم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو، ورنہ گناہ گار ہوگی۔ محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہے، مثلاً باپ ہے، بیٹا وغیرہ۔ اور محرم کا بالغ اور بااعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ بالغ ہوگا، اب اگر چھوٹا ہے، خود ہی نہیں سنبھال سکتا، اس کے اوپر احکام لاگو نہیں ہوتے، تو وہ کیسے ساتھ جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بااعتماد ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ نیز عورت کا عدت میں نہ ہونا بھی ضروری ہے، عدت کے دنوں کے اندر نہیں جا سکتی۔ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی جو بھی عدت بنتی ہے اس کے حساب سے ہوگا، اور اگر اسے طلاق ملی تو اس کی جو عدت کا ٹائم ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ تو محترم سامعین، یہ آپ کے سامنے 8 شرائط بیان کی، عورت کے لیے ایک الگ شرط بھی بیان کی گئی۔ تو یہ شرائط اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ غور و فکر کر لے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتا تو اللہ جل شانہ نے جو اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یا دیگر احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے، راستے کی استطاعت موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں ادا کرتا، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس سے کوئی وہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی سخت وعید ہے۔ ہم لوگ میں سے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے وہ دیر نہ کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، خود اگر ابھی کمزور ہو گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ بن گئی ہے، کسی اور کو حج بدل کے طور پہ بھیج دیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنے احکامات کو بجا لانے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔